الرحمن الرحیم۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ اکثر و بیشتر نمازی حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں وسوسے اور ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے نمبر پر تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر خیالات نہ آئے جائیں۔ کوشش کریں کہ خیال نہ آئے، نماز کے اندر ہی دھیان ہو، توجہ ہو۔ اگر بالفرض نماز کے اندر خیالات آتے ہیں تو ان کی طرف التفات نہیں کرنی چاہیے، اپنی نماز کے اندر ہی لگے رہنا چاہیے، وہ خیالات نماز پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت نماز کو قبول فرمائیں گے۔ باقی مشائخ اور بزرگان دین نے کچھ طریقے لکھے ہیں نماز کے پڑھنے کے، کہ اگر اس کے مطابق نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر دل لگے گا، نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ ان میں سے فرمایا کہ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، نماز کو جب شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے، تو جب نماز کے اندر یہ خیال ہوگا تو باقی ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، نماز کے اندر دل لگے گا۔ اور اسی طرح دوسرا نماز کے اندر دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی رکوع کرے تو رکوع کرتے وقت اپنے پاؤں کو دیکھو، کیوں؟ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی، تو جب یہ خیال کر کے کھڑے ہوں گے تو ادھر ادھر کے خیال نہیں آئیں گے، نماز کے اندر ہی دل لگے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب سجدہ کرو تو ناک کی سیمت میں دیکھو، کیوں؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، تو جب یہ دل میں خیال ہوگا تو نماز کے اندر دل لگے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات دل سے نکل جائیں گے۔ اور نماز کے اندر دل لگانے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں ہونی چاہیے، کہ جب التحیات کی شکل میں بیٹھیں تو آدمی نظر کو ادھر ادھر نہ کرے بلکہ اپنی نظر کو جولی کے اندر ڈالے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خالی جولی یہاں سے جانا ہے، یہاں سے کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا، بلکہ خالی ہاتھ، خالی جولی، خالی جیب ہم نے اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا نماز کے اندر دل لگتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات دور ہو جائیں گے۔ ان طریقوں کو اپنائیں تاکہ نماز کے اندر ہمارا دل لگے اور ہماری نماز جاندار بنے، کیونکہ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، جس کی زندگی شاندار اس کی آخرت میں بھی کامیابی۔